میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیقات میں، مخلوق میں انسان سب سے یونیک اور سب سے منفرد مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے احسن تقویم قرار دیا۔ انسانی وجود چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا دل ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چاروں کے بارے میں ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ بیان فرمایا۔ انسانی جسم تو ہمارے سامنے ہے، انسان وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کا جسم اعضاء پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے حوالے سے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ جو صورت انسان کی بنائی گئی ہے یہ بہترین صورت ہے۔ اس صورت کی کوئی بھی شے آپ ادھر سے ادھر کر کے دیکھ لیں اور اس کی تصویر جو آپ کے سامنے آئے گی تو شاید آپ کو ہنسی آ جائے۔ آپ آنکھیں یہاں سے نیچے کر دیں، آپ منہ اٹھا کے اوپر کر دیں، آپ کان جو ہے وہ سامنے لے آئیں، آپ کوئی بھی صورت بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک مضحکہ خیز سی صورت بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری صورت ہے، یہ ہمارا جسم ہے۔ روح کا معاملہ ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے وجود میں روح ہے اور وہ روح ہمارے بدن میں تصرف کرتی ہے۔ ہمارا ہاتھ ہلانا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، اس کے پیچھے روح ہے۔ اگر روح بدن سے نکل جائے تو بدن کچھ نہیں کر سکتا۔ اور روح کے بارے میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور آدم میں نے اپنی ایک خاص روح ڈال دی۔ اور ہر انسان کے اندر روح ہے اور اس روح پہ زندگی کا مدار ہے۔ حیات نام ہے بدن میں روح کے ہونے کا، اور موت نام ہے روح کے بدن سے جدا ہونے کا۔ جو حیات عادی ہے وہ یہی ہے۔
کہ روح بدن سے نکل گئی تو موت ہے، روح بدن میں ہے تو حیات ہے۔ اچھا، اسی طرح قلب ہے، دل ہے، تو دل ایک تو وہ ہے جو ہمارے بدن ہی کا حصہ ہے، جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ دل ہے، جس کا بائی پاس ہوتا ہے، جو دھڑکتا ہے، جو پمپ کرتا ہے، جو آکسیجن کو جو ہے وہ جو خون کو سرکولیٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے دل۔ لیکن اس دل کے اندر ایک اور دل ہے جو سوچ کا مرکز ہے، جو خیالات کا مرکز ہے، جو الہام کو قبول کرتا ہے، جو اچھی بات کی طرف لے کے جاتا ہے، جو گناہوں سے سخت ہوتا ہے، جو خوف خدا سے نرم ہوتا ہے۔ گناہوں سے جو سخت ہوتا ہے تو وہ ہمارا یہ جو فزیکل ہارٹ ہے یہ تو نہیں، وہ جو اس کے اندر ہے وہ ہے۔ چوتھی چیز، نفس۔ نفس انسان کے اندر وہ شے ہے کہ جو بدی کی طاقت بھی ہے، جو شیطان کے وسوسے کو قبول بھی کرتا ہے، جو انسان کی روح کا دشمن بھی ہے، اور جو اسے برائی کی طرف مائل بھی کرتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے نفس۔ ہر شے کی غذا جدا ہے۔ جسم کی غذا وہ جو ہم روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں، ہم لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، بریک فاسٹ لیتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے جسم کی غذا ہے۔ جسم کو طاقت ملتی ہے کہ جب اسے غذا ملتی ہے، نباتاتی یا حیوانی، یعنی گوشت ملے، میٹ ملے، یا اسے نباتات، سبزی ملے یا دال ملے، تو جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نفس کی غذا اور نفس کی طاقت گناہ ہے۔ جب گناہ کیا جاتا ہے تو نفس طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دل اور روح ہے۔ دل اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی۔ اب یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر ہی ہیں، جسم بھی ہمارا ہے، نفس بھی ہمارا ہے، دل اور روح بھی ہماری۔ لیکن نفس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ایک ایکسٹرنل دشمن ہے، شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ ایکسٹرنل دشمن ہے۔ ایک انٹرنل دشمن ہے، وہ ہمارا نفس، جو ہمارے وجود کے اندر، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جس میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ پھر مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہی اپنوں والا سلوک بھی کرتے ہیں، بیگانوں والا بھی کرتے ہیں۔ جسم کے ساتھ ہمارا سلوک اپنوں والا ہے، ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچا کے رکھتے ہیں، طاقتور چیز دیتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، ملک میں نہ ملے بیرون ملک جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، لیکن اپنی ہی روح کے ساتھ بیگانوں والا سلوک کرتے ہیں، کہ جو روح کی غذا ہے وہ اس کو نہیں دیتے، روح بیمار ہو جائے اس کا علاج نہیں کرتے، روح کو طاقت چاہیے طاقت نہیں دیتے، حالانکہ روح بھی ہماری اور جسم بھی ہمارا۔ جسم اس دنیا کی شے ہے اور روح اس دنیا کی شے ہے۔ خدا نے یہ وجود بنایا تو اس دنیا کی شے اور اس دنیا کی شے کو ملا کے بنایا۔ عالم میں ارواح سے روح ڈالی جاتی ہے بدن میں، اور بدن یہاں پر پروان چڑھتا ہے، اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو روح اوپر سے آتی ہے، بدن یہاں سے پرورش پاتا ہے۔ خدا نے 2 چیزوں کو ملا کے انسان بنا دیا۔ اب جو روح ہے اس کی غذا روحانی ہے، اور جو جسم ہے اس کی غذا جسمانی ہے۔
जिस्म को ग़िज़ा मिलेगी जब इस दुनिया के काम करेंगे, रूह को ग़िज़ा मिलेगी जब उस दुनिया के काम करेंगे। जिस्म ताकतवर होगा जब यहां की ग़िज़ा देंगे, रूह ताकतवर होगी जब वहां की ग़िज़ा देंगे। और वो आलमे अरवाह है, आलमे अम्र है। और आलमे अम्र ये आलमे मलाइका के साथ है, आलमे अरवाह आलमे मलाइका के साथ है। क्योंकि फरिश्ते क्या है, नूरानी वजूद है जो रूहों जैसे हैं, नूरानी वजूद हैं जो रूहों जैसे। और फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए तो कोई फरिश्ता हालत क़ियाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़ादे में है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई और जिक्र कर रहा है, कोई अर्श के इर्द गिर्द अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, कोई किसी जगह तस्बीह में मशगूल है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ग़िज़ा बनाई है। उनके वजूद की बका अल्लाह के जिक्र से है, उनके वजूद की बका अल्लाह के जिक्र से है। और जब रूह उस आलम से ताल्लुक रखती है तो इस रूह की ग़िज़ा क्या होगी? इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह का जिक्र होगी। इसीलिए जब जिक्र की कसरत होती है, जब इबादत की कसरत होती है, तो इंसान की रूह फरिश्तों से जा मिलती है, इंसान की रूह फरिश्तों से जा मिलती है। और चूंकि इंसान की रूह के साथ बदन भी है, नफ्स भी है, शैतान से मुकाबला भी है। फरिश्तों के अंदर तो ये मामला नहीं, उनके मुकाबले में तो शैतान नहीं है जो उनको वसवसा डाले, उनके मुकाबले उनके अंदर नफ्स नहीं है जो उनको खराब मशवरा दे। तो फरिश्तों में रूह है, रूहानियत है। इंसान में रूह भी है, नफ्स भी है, शैतान का मुकाबला भी है। जब इंसान इबादत में मगन हो जाता है, जिक्र इलाही को ओढ़ना बिछौना बना लेता है, तो पहले उसकी रूह फरिश्तों के साथ जा मिलती है। लेकिन इसने मेहनत ज्यादा की है तो फिर ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि जो नेक लोग हैं, जो नेक लोग हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो आम फरिश्ते हैं ये उनसे अफजल है। रसूल, इंसानी रसूल, ये फरिश्तों के रसूलों से अफजल है। फरिश्तों के रसूल इंसानों के औलिया से अफजल है। इंसानों के औलिया आम फरिश्तों से अफजल है। आम फरिश्ते आम गुनाहगार मुसलमानों से अफजल है। तरतीब यूं है। तो हमारा बदन है जिसे हम ग़िज़ा देते हैं और हमारी रूह है जिसे हम भूखा मारते हैं। और अगर इसे पलट दें तो विलायत है, अगर इसे पलट दें तो विलायत है। आप जिस्म को पीछे ले जाएं, रूह को आगे ले जाएं। जिस्म की ग़िज़ा कम कर दें, रूह की ग़िज़ा ज्यादा कर दें तो नतीजा विलायत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा बगदाद के मिंबर पर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, मैं 12 साल तक बगदाद के वीरानों में फिरता रहा। 12 साल तक बगदाद और इराक के वीरानों में फिरता रहा। सहराओं में, बयाबानों में, जंगलों में, वीरानों में, रेगिस्तानों में मैं फिरता रहा। और मैंने अपने नफ्स पे इतनी मुशक्कत डाली कि मेरा नफ्स मेरी मिन्नतें करता था, ए अब्दुल कादिर कुछ तो खिला दे, ए अब्दुल कादिर कुछ तो खिला दे। मेरे अंदर से मेरा नफ्स चीखता था। और फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा मैंने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे मेरा रब ना फरमाए, ए अब्दुल कादिर खा। और फरमाते हैं कि 40 दिन गुजर गए। फिर 40 दिन गुजर गए, नफ्स चीख रहा था अंदर से, भूख की शिद्दत। मेरे पास कोई एक आया, उसने कहा कि आप खाना खाएं। मैंने कहा नहीं। एक और वली आए, उन्होंने आके कहा कि आप खाना खाएं।
تو میں نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا، تجھے میری قسم ہے پی۔ پھر آپ ایک ولی کے پاس گئے، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان کے پاس جا کے آپ نے کھایا۔ انہوں نے پہلے بھی دعوت دی تھی لیکن آپ نے مانی نہیں تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی خدا کے حکم پہ تمہیں کھلا رہا تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب جسم کو پیچھے لے گئے اور روح کو آگے لے گئے تو پھر ولایت کا سفر شروع ہو جاتا۔ اور آپ اولیاء کرام میں جو مجاہدات دیکھتے ہیں کہ اتنے مجاہدے کیے، نیند قربان، کھانا قربان، آرام قربان، گفتگو کم، تو یہ کیا تھا؟ جسم کے نفس کہتا ہے بول، جسم تقاضا کرتا ہے کھا، جسم تقاضا کرتا ہے پی، مشروبات پی، مزے اڑا، یہ کھا وہ پی، اس سے لطف اندوز ہو، اس سے انجوائے کر۔ لیکن روح کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کا ذکر کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی بندگی کر۔ تو جس نے جس کو دوسرے پہ غالب کر دیا وہ وہی بن گیا۔ اگر جسمانی تقاضے غالب رکھے تو پھر جیسی زندگی گزری جاتی ہے، لیکن اگر روحانی تقاضے غالب رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ خدا کا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو خدا تک جاتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، اور وہ راستہ ہے مجاہدے کا۔ تو جب نفس کو مجاہدے میں ڈالا جاتا ہے تو پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے راستے اسے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا سبولنا، اپنے راستے، اپنا راستہ نہیں فرمایا، اپنے راستے، ایک راستہ نہیں، بہت سارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کے راستے پتہ کتنے؟ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد کے برابر ہے۔ انسان سے مراد ہے جملہ انسان، بلکہ جملہ خلائق، اعدادی انفاس الخلائق۔ تو انسان کتنے سانس لیتا ہے؟ کروڑوں، اور سارے انسان ملا لے تو شماری کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، تو جب کوئی مجاہدے کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استعداد، اس کی کوشش، اس کے اخلاص، اس کی قوت و ہمت کے مطابق اس کے لیے بہت سے راستے کھول دیتا ہے۔ ادھر سے آنا ہے تو ادھر سے آ جاؤ، یہاں سے آنا ہے تو یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آنا ہے تو یہاں سے آ جاؤ۔ تمہارے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے راستے ہم نے کھول دیے۔ اس لیے کسی کو ولایت ایک راستے سے ملتی ہے اور کسی کو ہر راستے سے آواز دی جا رہی ہوتی۔ کسی کو ایک راستے سے ملتی ہے، ایک بندہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی روزے زیادہ رکھتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی درود پاک کا شوقین ہے، درود پاک میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے با ہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک کو روزے والے دروازے سے آواز دی جائے گی، ایک کو نماز والے سے، ایک کو فلاں سے، ایک کو فلاں سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں ایسے بھی ہیں اور تم ان میں سے ہو، ایسے بھی ہیں اور تم ان میں سے۔ تو کوئی وہ ہے جن کے لیے بہت سارے دروازوں سے آواز دی جاتی۔
تو یہ ہے جب آدمی اپنی روح کے تقاضوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور جسم کو پیچھے لے جاتا ہے. اچھا، یہ تھا جسم اور روح کا معاملہ. اب ہے نفس. نفس کے بارے میں اولیاء کرام نے، علماء باطن نے فرمایا ہے کہ نفس کی 5 قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس راضیہ ہے اور ایک نفس مردیہ ہے. 5 قسمیں. امارہ کا مطلب ہے بہت زیادہ آرڈر دینے والا، حکم دینے والا. لیکن کس کا حکم دینے والا؟ برائی کا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ وہ ہے کہ جو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے، جو کہتا ہے وہ دیکھ جو نہیں دیکھنا چاہیے، جو کہتا ہے وہ سن جو نہیں سننا چاہیے، جو کہتا ہے وہ کر جو نہیں کرنا چاہیے، جو کہتا ہے وہاں جا جہاں نہیں جانا چاہیے. نفس امارہ وہ ہے جو فجر میں اٹھنے نہیں دیتا، کہتا سو جا. نفس امارہ وہ ہے جو ظہر کی نماز میں بولتا ہے کہ یار اپنے آفس میں بیٹھا رہے، تیرے کاروبار کا وقت. نفس امارہ وہ ہے جو مغرب و عشاء میں کہتا ہے تیری فیملی کا ٹائم ہے، مسجد میں نہیں جا، بیٹھا رہے. نفس امارہ وہ ہے کہ جو دوستوں کی مجلس سے اٹھ کے مسجد میں جانے نہیں دیتا. نفس امارہ وہ ہے جو کہتا ہے برائی کی محفل کی طرف چل، برائی کی مجلس کی طرف چل، ہاتھوں سے ظلم کر، آنکھوں سے گناہ کر، زبان سے غیبت کر، جھوٹ بول، دھوکہ دے، فراڈ کر. یہ سب نفس امارہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہم پر غالب ہوتا ہے وہ یہ نفس امارہ ہوتا ہے، جو ہمیں گناہ کے حکم بار بار دیتا ہے، نماز سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، زبان سے غیبت کرواتا ہے، کانوں سے گانے سنواتا ہے، آنکھوں سے فلمیں دکھواتا ہے. یہ سب نفس امارہ کی شرارتیں ہوتی. اس سے آگے نفس لوامہ. نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا نفس، جو انسان کو شرمندہ کرتا ہے، جو اسے شرم دلاتا ہے. کیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو کبھی ہم پر کوئی بات اثر کرتی ہے یا کوئی واقعہ اثر کرتا ہے یا کوئی ہم موت دیکھتے ہیں، ہمارے فیملی میں کوئی اس طرح کی مرگ ہو جاتی ہے، تو ہمارا ضمیر، ہمارا دل ہمیں بولتا ہے کہ یار آخرت کی تیاری کر لے، تیرا وقت بھی آنے والا ہے. یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو ہمیں کہتا ہے تو مسلمان ہے، مسلمانوں والے کام کر، تو مسلمان ہے، مسلمانوں والی شکل بنا، تو مسلمان ہے، جھوٹ نہ بول، تو مسلمان ہے، تیرے نبی کو تو کافر بھی صادق کہتے تھے، تو سچ بول. تیرے نبی وہ تھے جن کو کافر بھی امین، امانت دار کہتے تھے، تو بھی تو امانت کا خیال کر. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری حرکتوں پر ملامت کرتا ہے. اور جو نفس لوامہ کی بات مان لے، اللہ تعالیٰ اسے لوامہ سے مطمئنہ بنا دیتا ہے. اور یہ ملامت ہی بعض اوقات وہ درجے طے کروا دیتی ہے جو بڑے بڑے مجاہدے طے نہیں کرواتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک نوجوان لڑکا تھا، مسجد کا بڑا شیدائی تھا، نماز پڑھنا، ذوق شوق سے آنا، عبادت میں لگے رہنا. ایک مرتبہ کچھ عرصے تک وہ نظر نہیں آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ لڑکا آیا کرتا تھا، وہ آج کل مسجد میں نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے عرض کی حضور وہ لڑکا تو فوت ہو گیا ہے. میں ہے فوت ہو گیا؟ یہ کب؟ عرض کی کافی دن ہو گئے. فرمایا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے والد سے تعزیت کرتے ہیں. اس کے گھر گئے، جا کے اس سے والد سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ تندرست تھا، کوئی ایسی بیماری یا کوئی مرض کوئی ایسا تھا تو نہیں، تو کیا ہوا اسے؟ تو والد نے کہا کہ حضور امیر المومنین، میرے بیٹے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور بس وہ واقعہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. ایک سانحہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، وہ جان لیوا ثابت ہوا.
فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کہ ایک دن مسجد سے آپ کے پیچھے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تو راستے میں اسے کسی عورت نے روک لیا اور روک کر اسے گناہ کی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو اور معاذ اللہ گناہ کرو۔ وہ لڑکا اس کے ورغلانے میں آ گیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ جب اس کے گھر میں گیا اور گناہ کے قریب ہوا تو اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا ہوں اور عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی اس کے دل پہ ایسا ایک غم اور صدمہ طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ عورت ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اس کے کس کام کے لیے لائی ہو، یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ وہ لڑکا جب ہوش میں آیا، گھر پہ آیا اور گھر پہ آ کے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا، میں کیا کرنے لگا تھا۔ اب اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ میں مسجد سے نکلا، عرش کا مالک مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس عورت سے باتیں کر رہا تھا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کے گھر میں داخل ہوا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کے قریب ہوا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں گناہ کرنے لگا، خدا مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب بار بار اس نے سوچنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پہ ایسے طاری ہوئی، اس کا دل پھٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا فرمایا ہے اللہ کے ڈر سے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، کہاں اس کی قبر؟ اس کی قبر پہ چلتے، اس کی قبر پہ گئے۔ قبر پہ جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اے بیٹا، تو اللہ کے ڈر سے دنیا سے چلا گیا، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا۔ قبر سے آواز آئی اے امیر المومنین، اللہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا فرمائی۔ یہ کیا تھا کہ جو نفس نے ملامت کی کہ کیا کر رہا ہے، یہ کس کام کی طرف جا رہا ہے، یہ کس گناہ میں پڑنے جا رہا ہے، جو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ اور یہ استحزار جب بندے کے اوپر آتا ہے تو پھر نفس لوامہ کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ بندے کو ملامت کرتا ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے، وہ اسے قبر کی یاد دلاتا ہے، وہ اسے آخرت کی جواب دہی یاد دلاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو مر کے اٹھے گا، تیرے اعضاء بولیں گے، تیرے ہاتھ بولیں گے تو نے کیا کیا تھا، تیری آنکھیں بولیں گی تو نے کیا کیا تھا، تیری زبان بولے گی کیا بولا تھا، کس کو گالی دی تھی، کس کا دل دکھایا تھا، کس کی غیبت کی تھی، کس کی چغلی کھائی تھی، کس کو برا بلا کہا تھا، کس کی دل شکنی کی تھی، کس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ بندہ اختیار سے نہیں بولے گا، اختیار ختم، زبان خود بولے گی۔ قدم کدھر اٹھے تھے، ہاتھ سے کیا 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 تھا، ظلم کیا تھا، مارا تھا کسی کو، رشوت لی تھی، دی تھی، سود لیا تھا، دیا تھا، جو ہاتھ سے کیا ہوگا بولے گا۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے۔ تو یہ جو انسان کے اندر کبھی سوچ آتی ہے، کبھی ہم بیان سنتے ہیں، کبھی کوئی موت کا واقعہ دیکھتے ہیں، کبھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی قبرستان جانا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اچھی بات کان میں پڑ جاتی ہے، تو ہمارے اندر سے جو ملامت ہوتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں وہ نفس لوامہ ہے۔ اور یہ بھی نعمت ہے کہ کسی کا ضمیر، کسی کا نفس اسے ملامت کرے کہ تو گناہ کر رہا۔ تو یہ نفس کی دوسری قسم۔ نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے، مطمئنہ کا مطلب اطمینان والا، جسے سکون ہے، جسے چین ہے۔ لیکن کون سا چین؟ وہ چین کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ تو جن کے دلوں کو ذکر الہی سے اطمینان ملتا ہے،
जिनकी बेसुकूनी अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदल जाती है, उनका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना होता है। जिनको इबादत में मजा आता है, इबादत उनके लिए लज्जत और राहत का सबब बन जाती है, उनका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना होता है। ये जो औलिया किराम के वाकयात हम सुनते हैं कि फलां ने इतनी इबादत की, फलां ने इतनी इबादत की, तो इबादत हम तो करते हैं, हमारे लिए तो तरावी पढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है। 20 रकअत इजाफी, वो 200 पढ़ते थे, 500 पढ़ते थे, 1000 पढ़ते थे और सुकून से पढ़ लेते थे, और सारी रात पढ़ के फिर कहते थे या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई, या अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई। बाज़ औलिया किराम का फरमान है, फरमाते हैं कि गर्मियों के दिन और सर्दियों की रातें हमें बड़ी पसंद है। गर्मियों के दिन और सर्दियों की रातें हमें बड़ी पसंद है, क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं तो रोजा लंबा हो जाता है, और सर्दियों की रातें लंबी होती हैं तो इबादत लंबी हो जाती। जितनी देर अल्लाह की खातिर गर्मियों में भूखे प्यासे रहते हैं, उतनी देर खुदा की रिजा के साए में रहते हैं, तो इसलिए गर्मियों के दिन पसंद। और जितनी देर रात इबादत करते हैं, खुदा की रहमत छाई रहती, तो उतनी देर वो इबादत में रहते हैं, उनको राहत मिलती। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, फरमाते हैं कि 15 साल मैंने ऐसे गुजारे कि हर रात एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ा करता था, एक पांव पे खड़ा होके पूरा कुरान पढ़ता था। और फरमाते हैं कि एक रात मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो जब मैंने सीढ़ी के दरमियान में पहुंचा तो ऊपर जाके शायद इबादत करते होंगे, तो मेरे नफ्स ने कहा, गौसे पाक फरमाते मेरे नफ्स ने कहा, ए अब्दुल कादिर आज तो आराम कर ले, और सो गया आराम किए हुए रात को, आज तो आराम कर ले। फरमाते हैं कि जिस सीढ़ी पे, जिस जीने पे मेरे नफ्स ने मुझे वसवसा डाला, उसी सीढ़ी पर एक पांव पे खड़ा होकर पूरा कुरान पढ़ दिया। तो ये क्या था? इबादत में मजा आता था। और फरमाते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। ये इबादत उनके लिए लज्जत, राहत, सुकून, चैन, इत्मीनान और सुख और एक सीरीनिटी और एक पीस का सबब बन जाती थी। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक तो यही वाकया है कि आपने भी 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। एक इसके अलावा और वाकया है कि आपका एक शागिर्द था, जो शागिर्द बना कैसे, उसने अपना वाकया बयान किया। उसने कहा मैंने इमाम आजम का नाम सुना कि बहुत बड़े इमाम है, इमाम अबू हनीफा, बड़ा इल्मी मकाम है, बड़ा मर्तबा है, लोग उनकी पैरवी करते हैं, तो मैंने कहा इल्म सीखना तो चलो उनके पास चलते हैं। तो वो शागिर्द फरमाते मैं बगदाद आया, अल खैरातुल हिसान के अंदर ये वाकया है। फरमाते मैं बगदाद आया, बगदाद आके मैंने नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि इमाम अबू हनीफा ने नमाज पढ़ी और घर चले गए। तो मैंने कहा इशा के बाद तो रुकना मुनासिब नहीं है, मैं अगर परदेसी हूं, अजनबी हूं, मुसाफिर हूं, रात मस्जिद में ठहरता हूं, कल दिन के वक्त जब हजरत की क्लास लगेगी तो उस वक्त मैं भी आगे शरीक हो जाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं और आपसे पढ़ना है। फरमाते मैं परदेसी था तो मस्जिद में ठहर गया। मैं मस्जिद में ठहरा हुआ था, मस्जिद खाली हो गई, लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, चादर उसने ओढ़ी हुई अपने ऊपर, और आके उसने नमाज शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, तन्हा मस्जिद में रात गुजारनी थी, एक और भी मुसाफिर मिल गया, तो नमाज पढ़ के ये फारिग होगा तो उसके बाद बातें करेंगे, थोड़ा सा हाल हवाल कर लेंगे, तो तन्हाई भी कट जाएगी। फरमाते कि मैं उसके इंतजार में बैठ गया पीछे कि भाई साहब नमाज खत्म करे तो मैं इनसे जरा बातचीत करूं, कोई तारुफ करवाऊं इनसे, करूं इनका लूं। फरमाते वो नमाज ही खत्म ना, चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, सुबह अजानों का टाइम हो गया। मैं हैरान परेशान, यार ये कौन है भाई, सारी रात ही नमाज पढ़ते पढ़ते गुजार दी। अजान से थोड़ी देर पहले कहते हैं कि उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल की और वापस मुड़ के अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मैंने देखा तो इमाम आदम अबू हनीफा थे, अजान से पहले घर चले गए।
فرماتے اذان ہوئی, اذان کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ گئے, پھر فجر پڑھی, فجر پڑھ کے پھر دوبارہ حلقہ شروع ہو گیا, علمی پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ سلسلہ جاری رہا زہر تک. ظہر کے وقت امام اعظم ظہر کی نماز پڑھ کے گئے, اس کے بعد عصر میں آئے, پھر عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. تو میں نے کہا چلے آج تو نہیں آئیں گے یہ, کل رات ساری رات جاگتے گزری, دن سارا پڑھاتے ہوئے گزرا, تو ابھی ریسٹ کریں گے یہ. فرماتے پھر دوبارہ وہی ہوا, عشاء ہوئی, لوگ گھروں کو چلے گئے, مسجد بند ہونے لگی, دوبارہ امام اعظم دوبارہ چادر لے کے پھر مسجد کے اندر, پھر نماز پڑھنا شروع کی, پھر دوبارہ فجر ہو گئی, اذان سے تھوڑی دیر پہلے پھر گھر چلے گئے, اذان ہوئی, اذان کے بعد پھر آئے, پھر آ کے نماز پڑھی, پھر حلقہ شروع ہو گیا, پھر علم دین شروع ہو گیا, زور تک پھر چلتا رہا. میں نے کہا یار کل ساری رات جاگے, دن میں پڑھایا, رات جاگے, دن میں پڑھایا, سوتے کب میں؟ فرماتے کہ جب 3 راتیں ایسی گزری, 3 راتیں, تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے, یہ صرف عالم نہیں ہے, یہ صرف ایک مجتہد نہیں ہے, یہ بہت بڑے فقیہ نہیں ہیں, یہ جتنے بڑے فقیہ ہیں اتنے بڑے عابد بھی ہیں, یہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے ولی بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور آپ کی وفات تک آپ کی خدمت میں علم دین سیکھتا رہا. یہ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ اتنی عبادت تبھی ہوتی ہے کہ جب عبادت روح کی غذا کے ساتھ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے. جب روح کی غذا کے ساتھ وہ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے کہ وہ عبادت ہی اتنا سکون دے دے جتنا نیند کے اندر سکون ملتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ جن کے نفس اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے چین پاتے ہیں. اور یہ جو امام اعظم عشاء کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور فجر سے پہلے دوبارہ گھر چلے جاتے تھے, کیوں؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ رات کیسے گزرتی. عشاء پڑھ کے سب کے ساتھ چلے گئے تو سب کو یہی پتہ یار گھر چلے گئے, جیسے ہم چلے گئے یہ بھی چلے گئے, اور فجر سے پہلے دوبارہ چلے گئے, اور فجر کی اذان کے بعد ہے جیسے باقی ہے تو یہ بھی آ گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راتیں کیسی گزرتی, اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما. تو یہ ہے جب عبادت روح کی غذا بن جائے, جب عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ رات کو عبادت کرتی اور جب صبح کے آخری لمحات آتے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی. آرام کرنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ سے کہتی, اے نفس تو کتنا سوئے گا, اے نفس تو کتنا سوئے گا. ایک دن وہ آئے گا کہ جب تو سوئے گا تو قیامت کے دن ہی اٹھے گا. لہذا جاگ اور جاگ کے عبادت کر لے جتنی عبادت کرنی. یہ ہے نفس مطمئنہ جن کو عبادت سے چین ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. اور یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین. جب سارے نفسیاتی علاج ختم ہو جاتے ہیں نا, جب سارے ظاہری علاج بھی بندہ کر چکا ہوتا ہے اور پھر بھی بندے کو چین نہیں ملتا, پھر بولتا ہے نہیں یار کچھ تو پرابلم چل رہی ہے, پتہ نہیں گھبراہٹ سی ہوتی رہتی ہے, دل گھبراتا رہتا ہے, اجنبی سا خوف سا, انجانا سا خوف سا طاری رہتا ہے, کوئی زندگی میں مزہ نہیں آ رہا, کاروبار بھی اچھا ہے, فیملی بھی اچھی ہے, گھر بھی ٹھیک چل رہا ہے, ہر اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن کچھ اندر خالی خالی سا ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, یہ جن کے ساتھ بیتتی ہے نا ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے نا, وہ دل کی غذا ہے جو نہیں ہے, وہ روح کی غذا ہے جو نہیں ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے جو نہیں ہے, وہ عبادت ہے جو نہیں ہے, وہ بندگی ہے جو نہیں ہے, وہ خدا کی عبادت کا مزہ ہے جو نہیں ہے. جب تک وہ پورا نہیں ہوگا تب تک اندر کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. اور آپ یقین کریں وہ خلا پورا ہو جائے تو باقی بھلے سب خالی ہو جائے تب بھی سکون ہی رہتا ہے. اولیاء کرام کیا بڑا پیسہ ہوتا تھا, کیا بڑے محل ہوتے تھے, کیا بڑے بنگلے ہوتے تھے, کیا بڑی گاڑیاں ہوتی تھی, بڑی سواریاں ہوتی تھی, بڑے بینک بیلنس ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. خالی سونے کے لیے جگہ نہیں ہے, پہننے کے لیے 2-4 سے زیادہ, 1 سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں, 2 سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سکون ان کے پاس ہوتا تھا وہ تھا کہ آج ان کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں کہ حضور کچھ تو سکون عطا فرما دیں. آج ان کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں کہ یار کہیں چین نہیں ملتا, جب داتا صاحب جاتے ہیں نا تو بڑا سکون ملتا ہے, جب بابا فرید جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے,
جب عبداللہ شاہ غازی جاتے بڑا سکون ملتا ہے. تو یہ تو کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے, ان کے پاس تو کوئی بنگلے نہیں تھے. تو وہ کون سا سکون تھا جو اتنا سکون تھا کہ داتا صاحب 1000 سال سے وہ سکون دوسروں کو بانٹ رہے, وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ 1000 سال سے دوسروں کو بانٹ رہے, وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جو سکون ملتا ہے, یہ وہ ہے جو خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. تو باقی سب خلا رہتے تھے, لیکن یہ خلا نہیں رہتا تھا ذکر الہی کا, عبادت الہی کا, خدا کی بندگی کا, اللہ کے ذکر کے مزے کا. یہ ایک خلا سارے خلا پورے کر دیتا تھا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم سکون کے لیے بس اس ایک خلا کو نہیں بھرتے, باقی سب بھر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پیسے والا خلا بھر دو, یہ کپڑوں والا خلا بھی بھر دو, یہ گاڑیوں کا خلا بھی بھر دو, یہ بنگلوں کا بھی بھر دو, یہ سفر سیاحت کا بھی بھر دو, یہ جو ہے نا یہ مزوں کا بھی بھر دو, یہ دوستوں والا بھی بھر دو. سب کچھ بھرنے کے بعد پھر کہتے ہیں یار بس یار کوئی سائیکالوجسٹ بتاؤ مجھے, کوئی سائیکاٹرسٹ بتاؤ, سکون نہیں ہے, دعا کیجئے گا سکون مل جائے یار, بس چین نہیں ہے اندر. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایک چین مسنگ ہے بیسیکلی ماسٹر کی وہ ہے, سب سے بنیادی سکون کی چابی وہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم ادھر ادھر سب کچھ تلاش کرتے ہیں, لیکن جو خدا نے اندر رکھا ہوا اس کو تلاش نہیں کرتے. آسمانی اڑتے پکڑتے ہیں. بابا بلے شاہ نے جو فرمایا نا, بلے آسمانی پھڑدا جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو نہیں پکڑا, اور ادھر ادھر ہر طرف پکڑتے پھر رہے. یہاں سے مل جائے, وہاں سے مل جائے, وہاں سے مل جائے, ڈاکٹر سے مل جائے, کلب سے مل جائے, ہوٹل سے مل جائے, ریسٹورنٹ سے مل جائے, کھانے سے مل جائے, چرگے سے مل جائے, فرائی سے مل جائے, فش سے مل جائے, کباب سے مل جائے, اس سے مل جائے, دوستوں سے مل جائے, ادھر کارخانوں سے مل جائے, فیکٹریوں سے مل جائے, امپورٹ سے مل جائے, ایکسپورٹ سے مل جائے. تو ادھر ادھر تو ہر طرف سے پکڑتے ہیں, لیکن وہ جو اندر ہے اس کو نہیں پکڑتے. اندر دل ہے, اور دل کے اندر خدا نے سب کچھ رکھا ہوا. دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاندیا جانے ہو. دل سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں, کون جانتا ہے اس کی ڈیپتھ کو, اس کی گہرائی کو. تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ ہے کہ جس کو عبادت سے چین ملے, جس کو عبادت سے مزہ ملے. یہ تیسرا نفس. پہلا امارہ جو گناہ کرواتا ہے, جو گناہ کا کہتا ہے. دوسرا لوامہ جو برائی پہ ملامت کرتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہو, کچھ تو خیال کرو. تیسرا نفس مطمئنہ, اور چوتھا ہوتا ہے نفس راضیہ. نفس راضیہ کا مطلب ہے جو راضی رہے, جو راضی رہے. کس پہ؟ مولا تو نے جس حال پہ رکھا ہے میں راضی ہوں. جو یہ کہے مولا جس حال پہ رکھا ہے میں راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کر دو, چھری پھیر دو, گلے پہ خود لٹا کے آنکھوں کے سامنے چھری پھیرو. اکلوتا بیٹا بڑھاپے میں ملا, پھیرو چھری. یا اللہ تیری رضا اسی میں تو ٹھیک ہے. بیٹے سے کہا اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے بیٹے میرے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو بتا تیری کیا رائے ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اباتی, اے میرے باپ, افعل, کر دے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. مراد یہ کہ خدا کا حکم ہے, کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک, میں تیرے اوپر چھری چلا رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے افعل, کر دیں پھر. افعل ما تؤمر, جو حکم دیا جاتا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے. میرے گلے پہ چھری چلائیں گے, مجھے صبر والا پائیں گے. مجھے ذبح کریں گے, مجھے صبر والا پائیں گے. میری گردن سے خون نکال دیں گے, صبر والا پائیں گے. موت کے گھاٹ اتار دیں گے, صبر والا پائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیاری کر لی. فلما اسلم, دونوں حکم الہی پہ سر جھکا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور پیشانی کے بل لٹا دیا, اور چھری چلانے لگے.
تو پھر رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں جنت سے دمبا بیچ دیا۔ اور صلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ پھر ابراہیم کا اچھا ذکر ہم نے قیامت تک کے لیے پیچھے والوں میں رکھ دیا۔ اب جو بھی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کی ثنا کرے گا، تعریف کرے گا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ خدا نے ایسی ان کی عظمت پیچھے والوں میں رکھ دی کہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے نبی یہ تمہارے ہیں۔ قرآن کی آیت فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب ہم ایمان والے ہیں اور یہ نبی ہیں۔ تو فرمایا یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، نہیں اے مسلمانوں یہ تمہارے ہیں اور یہ اس نبی کے ہیں۔ تو یہ تھا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا صلہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ویرانے میں چھوڑا، مکے میں 6 مہینے کا بچہ اور ساتھ میں ماں، مکے کا ویرانہ، نہ کوئی وہاں پر عمارت، نہ کوئی گھاس پھوس، نہ کوئی درخت، نہ پانی کا انتظام، چھوڑ کے چلے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں ویرانے میں دور دراز ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بندہ پرندہ کوئی نہیں، یہاں پر کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ پھر پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش۔ پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا چھوڑنے کا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے فرمایا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر خدا کا حکم ہے تو پھر ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام راضی ہیں ویرانے میں چھوڑنے پہ، اور حاجرہ راضی ہیں ویرانے میں رہنے پہ۔ وہ بھی نفس راضیہ، یہ بھی نفس راضیہ۔ اور خدا نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ جس بچے کو ایک مٹکا پانی کے ساتھ چھوڑا تھا، اس کے قدموں سے وہ پانی جاری کیا کہ تب سے لے کر اب تک پوری دنیا کو پلایا جا رہا ہے، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ خدا کی رضا پہ راضی رہے تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے تھے۔ تو راضی رہے تو خدا نے کیسا چشمہ جاری کیا؟ پانی کی تلاش میں تھوڑا بہت پھرے، خدا نے وہیں چشمہ جاری کر دیا آب زمزم کا، پیتے رہو پوری دنیا میں۔ پہلے وہ اس کو ویسے نکالتے تھے، پھر اس کو جناب مشکیزوں سے نکالا، پھر اس کو ڈول سے نکالا، اب وہاں موٹریں لگا دی، پھر پتہ چلا نہیں جدید موٹریں ہیں وہی لگا دو، موٹروں پہ موٹریں لگائے جا رہے ہیں۔ پانی ہے، پانی ہے، سمندر ہے، پانی ہے، دریا کیا ہے، پانی ختم نہیں ہو رہا، نکلے جا رہا ہے۔ آپ ذرا یہاں لگا کے دیکھیں کتنے دنوں میں پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی پانی کی موٹر لگا کے دیکھ لیں، 10 سال 20 سال 25 سال، اور اتنے اتنے بڑے پمپ لگائیں گے 3 دن میں ختم ہو جائے گا جتنے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سب موٹریں لگی ہوئی ہیں، سب پانی کھینچ رہی ہیں، کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا عرب، کیا عجم اور کیا پاکستان، ہر جگہ پانی 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 پانی، پھر ختم نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہتے، تو خدا نے صلہ عطا فرمایا۔ تو یہ نفس راضیہ ہے جو خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ مولا جس حال پہ تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ ہم کہتے ہیں مولا اگر اچھے حال میں رکھے گا تو میں بہت راضی ہوں، لیکن اگر حال خراب ہو گیا نا تو پھر پھر رضا والا معاملہ مشکل ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کے بھی آزماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر حال میں خدا سے راضی رہنا ہوتا ہے، ہر حال میں خدا سے راضی رہنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جو نبیوں کے واقعات ہیں وہ کیوں ہیں سارے؟ جی یہ واقعات سارے ہیں، یہ قرآنی واقعات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکے کے ویرانے میں چھوڑنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ یہ جو ذبح کا واقعہ ہے یہ قرآن کے اندر ہے۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی رضا پہ راضی رہنا یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے، یہ خدا کے پیاروں کا طریقہ ہے۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی رہنا چاہیے. کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو بے صبری نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں. مولا کا تھا لے لیا اس نے، اسی کا تھا اسی کے پاس چلا گیا. مال تھا اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا. اولاد تھی اسی نے دی اسی نے لے لی. بھائی تھا اسی نے دیا اسی نے لے لیا. باپ تھا اسی نے پیدا کیا اسی نے لے لیا. انا للہ کا مطلب یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر ہماری چیزیں ہماری زبان کی نوک پہ ہوتی ہیں، صرف اندر نہیں ہوتی. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے. تو جب اللہ کے ہے، مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تو جب ہے ہی اللہ کا تو وہ دے یا لے، دے تو اس کی مرضی، لے تو اس کی مرضی. ہم کہتے ہیں تو دے گا تو خوش، نہیں دے گا تو نہ خوش. ایسا نہیں، سب اسی کا ہے. صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کیا خوبصورت باتیں تھیں. حضرت ابو طلحہ کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے. آپ کا ایک بیٹا بیمار تھا، بہت بیمار تھا. آپ سفر پہ چلے گئے، واپسی کے اندر آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے آپ کے آنے پہ آپ کو بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا. کھانا وانا تیار کیا، پیش کیا، یہ کھانا کھائیے. کھانا کھا لیا. اس کے بعد میاں بیوی والے تعلقات ہوئے. صبح ہوئی تو کہا کہ وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. فرمایا پوچھے. کہا وہ اگر پڑوسی کوئی چیز دے، کوئی امانت وغیرہ دیں تو واپس مانگے تو دے دیں یا نہیں دیں؟ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی امانت دی ہے، واپس لیں، واپس مانگے تو ان کی امانت ہے، ان کی چیزیں دے دینی چاہیے. ٹھیک. پھر جو خدا نے امانت دی تھی وہ واپس لے لی. جو خدا نے امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں بتا دیا کہ واپس لے لی. کہا بیٹا چلا گیا، بتایا نہیں. کہا خدا کی امانت تھی، چلی گئی. آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ، رات یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ. میری بیوی نے کھانا کھلایا، معاملات کیے، بعد میں مجھے کہا کہ خدا نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. فرمایا کہ ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے تیری کل کی رات میں بڑی برکت رکھی ہے. اس کے بعد ان کے یہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 کے 7 حافظ قرآن تھے. یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. تو جب بندہ یہ سوچ بنا لیتا ہے نا کہ یار مجھے خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے، تو آپ یقین کیجئے سکون اسی کے اندر ہے. سکون اس کے اندر ہے. سکون کی چابی یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی. ورنہ تو گلاس ٹوٹ جائے تو بندے کی طبیعت خراب ہو جائے. لیکن خدا کی رضا پہ راضی رہنا ہے تو پھر بڑے سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. بندہ جو ہے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، سبحان اللہ، کیا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا صاحب استقامت نہیں دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں کوئی بات کر رہا تھا. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، تو اب بات کرتے ہاتھ کے اشارے چل رہے ہوتے، جیسے میں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں، تو ہاتھ کے اشارے میں دایاں جو ہے وہ پریفر ہوتا ہے نا کہ اس کو ترجیح دی جائے. تو میں بات کرتے ہوئے بایاں ہلا رہا تھا، ایسے ایسے. تو مجھے عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ بھائی بایاں نہیں، دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے بایاں ہاتھ استعمال کیا، دایاں استعمال کیا. فرمایا کہ اچھا اب اس میں استقامت کیا آئی؟ میں بھی بول دوں گا، آپ بھی بول دیں گے کہ بھائی بایاں نہیں دایاں ہلا لو. فرماتے استقامت یہ ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بات فرمائی، اس وقت یہ اپنے جوان بیٹے کو دفنا کے واپس آئے تھے. اس صدمے کے اندر بھی شریعت کا اتنا چھوٹا سا حکم جو درجہ مستحب میں شاید آئے، اس کے بارے میں بھی توجہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ یوں نہیں یوں اشارہ کرتے. یہاں تو فوتگی ہو جائے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہے نا. جنازہ پکا جو فرض کفایہ ہے، اور فرد فارغ جو فرض عین ہے. فجر گئی، زور گئی، بقیہ نمازیں گئی، انتظامات کرنے ہیں تدفین کے، تکفین کے، کل شریف کے، سوئم کے، اس کے اندر لگ کے نمازیں گئی. یہاں فوتگی ہو تو نمازیں گئی، فرض گئے. وہاں بیٹا دفنایا ہوا ہے،
جوان بیٹا، اور اس کے بعد بھی ایک چھوٹے سے کام کے اوپر بھی فرما رہے کہ بھائی یہ نہیں، اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. کیا ہے یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، کہ خدا کی رضا پہ دل راضی تھا تو یہ معاملہ ہو. اور جب اللہ کی رضا پہ دل راضی رہتا ہے تو پھر نفس مردیہ بن جاتا ہے. راضیہ کا مطلب جو خدا سے راضی ہو، اور مردیہ کا مطلب ہے جس سے خدا راضی ہو. مردیہ کا مطلب جس سے خدا راضی ہو. تو جب بندے کا نفس راضیہ بنتا ہے کہ خدا سے راضی ہوتا ہے، تو پھر خدا اس کے نفس کو وہ بنا دیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرتا ہے کہ اے بندے جو تو کہے گا میں وہ کروں گا. یہ جو اولیاء کرام کی زبان سے نکلتا اور ہو جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ ان کو راضی کرتا ہے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تمہاری چاہت پہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو راضی کرتا ہے جو خدا پہ راضی رہے اور خدا کے ہر حکم پہ راضی رہے اور خدا کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پہ راضی رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا ہے کہ یہ جو ابو بکر صدیق پہ الزام ہے کہ انہوں نے غلام آزاد کیے تھے کسی دنیاوی صلے کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جانا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو یہ رب کی رضا پانے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو ان قریب رب اس سے راضی ہو جائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے. تو نفس راضیہ بنائے تو نفس مردیہ بن جاتا ہے. جب بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے تو خدا بندے سے راضی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، خدا کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے. ہم میں سے ہر کوئی سوچے گا تو صحیح نا کہ ہاں یار کیا بھی ہمارا. اب بیٹھے بیٹھے اگر میں بتا دوں بھی آپ کا ولایت کا 14واں ہے، آپ کا 15واں ہے، آپ کا 16واں، تو آپ سارے خوش ہو جائیں گے. تو بزرگ سے بھی پوچھ لیا کسی نے کہ حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. فرمایا بڑا آسان ہے، یہ تو پتا چلانا بڑا آسان ہے کہ تمہارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. بس تو یہ دیکھ لے کہ تیرے ہاں خدا کیا مقام ہے. تو یہ دیکھ لے کہ تیرے نزدیک خدا کا کیا مقام ہے. اگر تو تیرے نزدیک خدا کا مقام یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ نیند چھوڑ فجر پڑھ، تو کہتا ہے مولا تیرا حکم سر آنکھوں پہ، اب بھی بستر سے نکلا، اب بھی مسجد گیا، اب بھی نماز پڑھتا ہوں. تو اگر تیرے نزدیک خدا کا یہ مقام ہے تو تیرا بھی خدا کے نزدیک ایسا ہی مقام ہوگا. اور اگر تو کہے کہ یا اللہ تیری شان ہے اپنی جگہ لیکن نیند مجھے پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تجھے پیاری ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیری شان اپنی جگہ لیکن میرا کاروبار نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، اس لیے ظہر پڑھنے سے سوری. اثر جو ہے نا وہ بزنس کا ٹاپ ٹائم ہوتا ہے، پیک ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اثر نہیں پڑھ سکتا. مغرب میں مجھے گھر واپس جانا ہوتا ہے اس لیے مغرب نہیں پڑھ سکتا. عشاء کے اندر ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ بھی نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ کافی میچ ویچ چل رہے ہیں آج کل تو اس لیے میچ دیکھ رہا ہوں تو اس لیے تیرا حکم اپنی جگہ. لیکن یہ تو جب تمہارے نزدیک خدا کا یہ مقام ہے کہ تمہارا میچ خدا کی رضا سے اوپر ہے، تمہارے ڈرامے خدا کی رضا سے اوپر ہیں، تمہارے گھر بار کاروبار بزنس آفس جاب پیسہ مصروفیات دوست دل لگی آوارگی یہ خدا کے حکم سے اوپر ہیں، تو بس اللہ کی بارگاہ میں بھی تمہارا ایسا ہی مقام ہے. تو لہذا نفس راضیہ بنے کہ خدا کے ہر حکم پہ راضی بھی ہو عامل بھی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نفس مردیہ بنا دیتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے نفس لوامہ ہوتے ہیں، مطمئنہ ہوتے ہیں، راضیہ ہوتے ہیں، مردیہ ہوتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک